قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة ان تبغض العلم واهله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بہترین اعلیٰ و ارفع دین عطا فرمایا، اور یہ دین کن قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اس کی ایک پوری تاریخ جہاں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے، وہیں تفصیل کے ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور اس دین کے اندر قیامت تک کی تمام انسانی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے، انسانی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے۔ اور پھر حجۃ الوداع کا موقع آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے حج فرمایا، اور وہی آپ کا آخری حج تھا، اسی لیے حجۃ الوداع کہا گیا۔ تو اس حج کے موقع پر جب آپ نے خطبہ دیا، آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تو جب دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا، یہاں سے ایک ہمیں سبق ملا کہ اب کسی طرح کی اس میں افراط اور تفریط وہ برداشت نہیں کی جائے، کسی طرح کی اس میں کمی بیشی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد اب کسی نبی کی آمد ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کہا گیا۔ امام الانبیاء اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جب مسجد حرام سے سفر شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، تو آپ کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے جمع فرمایا، اور پھر مصلی خالی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ تو اس لیے آپ نے تمام نبیوں کی اس موقع پر امامت فرمائی ہے، تمام نبیوں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے، اس لیے آپ امام الانبیاء بھی ہیں۔ اب انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ذمہ داریاں تھیں انہوں نے بخوبی اس کو نبھایا، انجام دیا، پورا کیا۔ پھر تمام نبیوں کی زندگی سے متعلق تمام تر واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نمونہ بنانا تھا۔ تو پھر قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے موجود ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کے تمام تر معاملات اور مسائل اور تمام تر سوالات کے حل کے لیے اگر ہم کسی کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس نبی کے طریقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جگہ جگہ تعریف بیان فرمائی، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری کامیابی و کامرانی، ہماری نجات و فلاح اگر کسی طریقے کے اندر پوشیدہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر ہم کسی راستے پر چل کر نجات و فلاح کو پہنچ سکتے ہیں تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر ہم کسی کو آئیڈیل مان کر زندگی گزار سکتے ہیں کہ جس کو آئیڈیل مان کر، جس کو اپنا پیشوا اور اپنا بڑا مان کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منزلیں چوم سکتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حقیقی معنی میں مسلمان نہیں کہلا سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی بات کو، ان کے ہر حکم اور ان کے ہر عمل کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں کی بات اور ان کے طریقے پر مقدم نہ کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین طریقہ ہم تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری کا بخوبی فرض انجام دیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد میں اب یہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ تو آپ نے جو ہے اس کا برجستہ اور مختلف مقامات پر احادیث مبارکہ میں اعلان فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، لہذا اب اس ذمہ داری کو علماء نبھائیں گے، اور علماء انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین اور طریقے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم علماء حق پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ان کے پیچھے چلیں، ان سے زندگی گزارنے کی اور تمام تر معاملات اور مسائل میں حل کو تلاش کرنے کی ان سے روشنی حاصل کریں، ان سے ہم رہنمائی لیں، ان کی رہبری میں زندگی گزاریں، ان کی سرپرستی میں ہم زندگی گزاریں، ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور مسائل اور معاشرت کو حل کریں۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق عمل کیا تو یاد رکھیے ہماری نجات و فلاح یقینی ہے، اور اگر ہم نے علماء ربانیین، علماء حق کو ہم نے چھوڑ کر ہم نے غیر علماء کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر اور اپنا مرشد اور اپنا پیر اور مربی بنایا تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں ہم ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ پھر علماء ربانیین اور علماء حق کی جگہ جگہ اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے تمام بندوں میں کوئی جماعت جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھ کر زندگی گزارنے والے تو علماء ربانیین کی، علماء حق ہیں۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ دوسرے کے اندر انانیت پیدا ہو، دوسرے کے اندر ریا پیدا ہو، دوسرے کے اندر تمام عملوں کو کرتے ہوئے دکھلاوا، ریا اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی بیماریاں اور خرابیاں اندر آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دوسروں کا اعلی کار بن جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ امت کو علماء ربانیین اور علماء حق سے توڑنے کی کوششوں میں لگ جائے، ہو سکتا ہے وہ اپنے بیانات اور اپنی محفلوں اور اپنی تمام تر حرکتوں سے علماء حق سے لوگوں کا تعلق کمزور کرنے کی کوششوں میں لگ جائے۔ یاد رکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے زمانے میں، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ لوگ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر ایمان لے آتے تھے اور وہ لوگ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر ایمان نہ لاتے تھے، تو اس میں سے کچھ تعداد ایسی ہوتی تھی کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو حق اور برحق جانتے ہوئے بھی ان کی تکذیب اور تکفیر میں لگی رہتی تھی، ان کو جھٹلانے میں لگی رہتی تھی، ان کے لائے ہوئے پیغامات کا انکار کرتی تھی۔ اب ہم کہیں گے ایمان لانے والوں میں کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو اس میں منافقین کی جماعت تھی جو بظاہر ایمان والے تھے لیکن اندر ان کے دل ایمان سے خالی تھے، جو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان مجلسوں کے اندر ان کے تھے، لیکن جب ان مجلسوں جاتے تھے تو وہ ان کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ بظاہر آپ کی باتوں کی اور آپ کی تمام عادات اور اخلاق کی تائید کرتے تھے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے وہ آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ایسی آج جب انبیاء کے وارثین علماء حق، علماء ربانیین امت کے درمیان کام کرنے جاتے ہیں تو ایسے ہی بعض لوگ جو غیر اہل ایمان بھی ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو ایمان میں بظاہر محسوس ہوتے ہیں وہ بھی علماء کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ یقیناً بلا شبہ بہت سے گمان، بہت سے خیالات جو تم اپنے دلوں میں لاتے ہو وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے اندر کمیاں تلاش کرنے میں نہ لگو، کسی کی عیب جوئی میں نہ لگو، کسی کے اندر کی کمیوں کو اجاگر کرنے میں نہ لگو۔ یہ تو عوام کے بارے میں فرمایا، اور انہی عوام میں سے اگر علماء کی ٹوہ میں لگ جائیں، علماء کے اندر برائیاں اور کمیاں اور عیبوں کو تلاش کر کے عوام میں پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ علماء سے لوگ بدظن ہو جائیں، علماء سے لوگ دور ہو جائیں، ان سے دینی تعلیم نہ حاصل کریں، ان کی محفلوں اور مجلسوں کا حصہ نہ بنیں، یاد رکھیے ان سے بدترین اس عرض پر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ شخص بدتر ہے کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، چاہے اپنے رشتہ داروں کے متعلق کرے، چاہے اپنے پڑوسیوں کے متعلق کرے، چاہے اپنے بستی والوں کے متعلق کرے، اپنی قوم کے متعلق کرے، ان کی مخبری کرے، ان کے حالات پر نظر رکھ کر غیروں کو جا کر دشمنوں کو جا کر، ان کے مخالفین کو جا کر اس کی اطلاع کرے، وہ شخص بدتر ہے ہی۔ لیکن سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو اپنے رہبر اور اپنے قائد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے نائبین نبی علیہ الصلاۃ نے جن کو وارثین انبیاء کیا، ان علماء حق کی جو ہے وہ اس طرح سے ٹوہ میں لگ جائیں، ان کی برائیاں کرنے لگے، ان سے بدترین کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اس حرکت کو صرف اور صرف بغض اور عناد اور حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے بن جانا، عالم بن جانا یا متعلم بن کے رہنا یا سن کر علماء کو اس پر چلنے والے بنے رہنا
ان کی باتوں پر عمل کرنے والے بنے رہنا یا پھر ان سے محبت کرنے والے. ولا تکن الخامسہ کہ پانچویں قسم کے نہ بننا. فتہلک ورنہ تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. فرمایا والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم سے اور اہل علم سے بغض رکھو، اور وہ حق بات کو بیان کرے تو آپ کو اس سے چڑ پیدا ہو، آپ جو ہیں اس سے نفرت کا اظہار کرے، آپ جو ہیں ان سے حسد کرے، آپ کے دل میں بغض اور عناد پیدا ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی جنگ کا اعلان فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہے، فرشتوں کا جنگ کا اعلان ہے. ایک علماء حق سے بغض، عناد اور حسد رکھنے والے، ان کی ٹوہ اور عیب جوئی میں لگنے والے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے، ذرا ذرا سے بہانے بنا کر ان کو امامت سے سبق دوش کرنے والے، ان کو مسجدوں سے فارغ کر کے اپنی من مرضی کا امام رکھنے والے، ایسے ان میں وہ لوگ ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ان عادتوں سے بچانا ہے. یاد رکھیے ورنہ اس کے اثرات، بدترین اثرات ذلت و رسوائی کی شکل میں، لوگوں کے اندر اپنی عزت کی کمی کی شکل میں، یاد رکھیے اس دنیا کے اندر بھی ملیں گے اور آخرت میں بدترین عذاب ہیں اور ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر ہو جائے گی. من آذى ولیا فقد آذنتہ بالحرب، ایسے لوگوں کے بارے میں جنگ کا اعلان کیا، اور جس کے خلاف اللہ جنگ کا اعلان کر دیں. دوسرے کون ہیں؟ سود، بیاج، انٹریسٹ پہ لین دین کرنے والے، وہ کھانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو عملوں سے خصوصی طور پر پوری ہی امت کی حفاظت فرمائے. ہمارے دلوں کو، ہمارے دل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بری خصلتوں اور خرابیوں سے پاک فرمائے، اور ہمیں صحیح دین پر اور علماء حق اور ربانیین کے پیچھے چلتے ہوئے اور ان کی اقتداء میں، ان کی رہبری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.